السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه أبو داود والترمذی۔ ابھی آپ کے سامنے سنن ترمذی اور ابو داود کی ایک روایت پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ اذان اور اقامت کے بیچ میں جو آدمی دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ یعنی یہ گھڑی اذان اور اقامت کے بیچ میں جو فاصلہ ہے، جو وقت ہے، یہ گھڑی دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اذان ہو گئی، پھر نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی، ان دونوں کے بیچ میں عام طور پر 15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ اس بیچ میں ہم جو بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کو اذان اور اقامت بیچ میں دعا کرنا ہے تو مسجد میں پہلے آنا ہوگا۔ جب ہم مسجد میں پہلے آئیں گے تو پہلے پہنچیں گے، پہلی صف میں پہنچیں گے، با جماعت نماز پڑھیں گے۔ ہماری جماعت اور رکعت نہیں چھوٹ سکتی ہے۔ کتنا فائدہ اور کتنا ثواب حاصل ہوگا۔ اور اس بیچ میں ہم دعا کریں گے تو ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، کیونکہ وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے اور بہت دکھ کی بات ہے کہ اکثر مساجد میں لوگوں کی جو تعداد ہے، نمازیوں کی جو تعداد ہے، وہ اکثر و بیشتر جماعت کھڑی ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے مسلمان کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لمحے کو، اس وقت کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے اپنے لیے، ملک کے لیے، والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے۔ ہم ان مبارک گھڑیوں کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ گھروں میں پڑے رہیں گے، سوتے رہیں گے، کھاتے پیتے رہیں گے، ہنسی مذاق کرتے رہیں گے، موبائل چلاتے رہیں گے، ٹی وی دیکھتے رہیں گے، کھیلتے رہیں گے۔ جب جماعت کھڑی ہونے والی رہے گی، 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت چھوٹ جاتی ہے، تب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا اس کا ہوتا ہے؟ ہم جماعت کے ثواب سے محروم ہو گئے۔ جماعت سے نماز پڑھنا ضروری تھا، ہم نے یہ ضروری عمل چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی فضیلت بیان فرمائی، تاکید کی ہے کہ 2 اذان کے درمیان، اقامت اور اذان کے درمیان جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ تو ایک اچھا خاصا وقت ملتا ہے کہ ہم پہلے مسجد میں آئیں، 2 رکعت سنت نماز پڑھیں، دعا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری کبھی رکعت اور جماعت نہیں چھوٹ سکتی، اور جو ہم دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ ہم مسجد میں آئے صرف نماز کے لیے نہیں، ہمارا ایک مقصد یہ بھی ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں، اللہ رب العالمین سے کچھ طلب کریں۔ ہمیں بہت چیز کی ضرورت ہے، ہمارے اپنے مسائل ہیں، ہمارے گھر کے مسائل ہیں، جماعت کے مسائل ہیں، ملک کے مسائل ہیں۔
ان سب مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العالمین کے دروازہ کھٹکھٹا ہے. اللہ رب العالمین سوال کرے اللہ تعالیٰ سے مانگے. جب مانگا جاتا ہے, جب طلب کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں واپس کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے, تو اللہ رب العالمین کو خالی ہاتھ لوٹانے میں شرم آتی ہے. یعنی اللہ تبارک نوازتا ہے, دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جو انسان طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے. اور دعا کی قبولیت کا 3 معنی بتایا گیا ہے کہ دعا یہ کہا گیا حدیث میں کہ دعا رد نہیں ہوتی, یعنی یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے اور وہ چیز اسے عطا کر دیتا, دنیا کے اندر عطا کر دیتا ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے. کوئی آفت آنے والی تھی, مصیبت آنے والی تھی, اس دعا کی برکت کی وجہ سے وہ مصیبت دور ہو گئی. تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن دعا کرنے پر اجر و ثواب عطا کرے گا. اور جب بندے کو اجر و ثواب ملے گا تو یہ اپنے دل میں احساس کرے گا, تمنا کرے گا کہ اے کاش میری دنیا کی ساری دعاؤں قبول نہ ہوتی تو آج اچھا ہوتا. تو یہ دعا اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے, دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. اور خاص طور سے 2 اذان کے درمیان, ایک اذان جو نماز کے لیے دی جاتی ہے اور ایک اقامت ہے جو جماعت کی خبر دی جاتی ہے, ان دونوں کے بیچ میں جو 15-10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے, اس وقفے کو غنیمت جانیں اور اس کو دعا میں گزاریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا. شرط یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ, صدق دل کے ساتھ, یقین کامل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے رو کر کے دعائیں کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے اور ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو, آپ کو, سارے مسلمانوں کو 2 اذانوں کے درمیان, اذان اور اقامت کے درمیان بکثرت دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.